بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حضرات و ناظرین، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے اس بارے میں کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرائض کیسے پڑھنے ہیں۔ جب اکیلے نماز پڑھنی ہے، اکیلے فرائض پڑھنے ہیں تو پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، تیسری میں کیا پڑھنا ہے، چوتھی میں کیا پڑھنا ہے، اور جب سنتے پڑھنی ہے ان کا طریقہ کیا ہے، سنت مؤکدہ پڑھنی ہے ان کا طریقہ کیا ہے، سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ کیا ہے۔ اور ہم اس چیز کی خواہش بھی نہیں کرتے کہ ہم چلو کسی سے پوچھ بھی لیں کہ بھائی چلو میری نماز تو سن لو، مجھے نماز نہیں آتی، میری اصلاح فرما دو، کیا میں ٹھیک نماز پڑھ رہا ہوں یا صحیح نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، فرائض پڑھنے کیسے ہیں۔ فرائض کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، فرائض پڑھ رہی ہیں، امام نے اللہ اکبر کہنی ہے، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کر کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد پڑھنی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر امام نے ابھی قرات شروع نہیں کی تو اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے، پھر امام قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، پھر رکوع میں جانا ہے، یعنی امام اللہ اکبر کہے گا، آپ نے اللہ اکبر کہنی ہے۔ جب رکوع میں جائے گا تو تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ، 5، 7، 9، 11، 13، جتنی دفعہ ہو سکے یہ پڑھنی ہے۔ پھر امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ نے کہنا ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے، جب پھر التحیات پڑھنی ہے، جب 2 رکعتیں ہو جائیں گی تو التحیات جب پڑھنی ہے تو اس میں التحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہی ہیں یا 3 رکعت فرائض امام کے پیچھے پڑھ رہی ہیں تو یہاں تک پڑھنی ہے، خاموش ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے فرائض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نیت کرنی ہے، یعنی امام کے جب ساتھ پڑھیں گے پھر بھی نیت کریں گے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ نے نیت کر لی کہ میں فرائض پڑھ رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ میرا منہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہے اور میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر زبان سے کہہ دیں گے یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ آپ کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے، 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، وقت نماز عشاء، اللہ اکبر۔ آپ نے ہاتھ باندھ لینے، پھر آپ نے سبحانک اللہم پڑھنی، ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن دونوں پڑھ لو گے، تعوذ تسمیہ پڑھ لو گے، ثواب ہے، اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد یعنی سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے الحمد شریف۔ اس کے بعد آپ نے کوئی صورت ملانی ہے، صورت ملانے کے بعد آپ نے پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کے اندر تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ 1 رکعت ہو گئی۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کیسے آپ نے شروع کرنی ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہم نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ، پھر آپ التحیات کے اندر بیٹھ جائیں۔ التحیات کہاں تک پڑھنی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
یہاں تک آپ نے التحیات پڑھنی ہے۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، فرض کی تیسری رکعت میں آپ نے تیسری رکعت کیسے شروع کرنی ہے اور تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ آپ نے سبحانک اللہم پڑھنا ہے اور نہ آپ نے ساتھ سورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت نہیں ملانی۔ پھر چوتھی رکعت آپ پڑھ کر التحیات مکمل پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں۔ یہ ہے فرض کا طریقہ۔ اور سنت کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی دو رکعت تو ویسے ہیں جیسے ہم نے فرض پڑھنے ہیں۔ سنت مؤکدہ یعنی آپ نے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پہلی 4 سنتیں جو فرضوں سے پہلے 4 سنت ہیں آپ وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ باندھ لینے ہیں، سبحانک اللہم پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت ملانی ہے، رکوع سجدہ کرنا ہے۔ دوسری رکعت کے اندر پھر آپ نے سبحانک اللہم نہیں پڑھنی بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے مکمل، اور ساتھ سورہ اخلاص آتی ہے، جو بھی آپ کو صورت آتی ہے آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجدہ کرنا ہے۔ پھر آپ التحیات کے اندر بیٹھ جائیں گے، تو التحیات بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت کی جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ سنت مؤکدہ کے اندر اس کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ اس کے اندر سورہ فاتحہ اور ساتھ ہم نے سورت بھی ملانی ہے۔ سنتوں کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی ایسا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ یعنی وہ فرض ہیں کہ اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت نہیں ملانی۔ لیکن جو ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، 4 سنتیں مؤکدہ پڑھ رہے ہوں، یا 4 نوافل ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں، تو ان سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، چاہے وہ پہلی رکعت ہے چاہے وہ چوتھی رکعت ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ یہ سنت مؤکدہ۔ اور جو سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ ہے، یعنی جو عصر کی 4 سنتیں ہیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو کیسے پڑھیں گے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعتیں تو ویسے ہیں کہ سبحانک اللہم پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر، پھر سورہ فاتحہ ہے، پھر 7 سورہ جو بھی آپ سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت ملائیں گے۔ جب التحیات کے اندر بیٹھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ لیا، پھر کھڑے نہیں ہو جانا بلکہ آگے درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے التحیات، جہاں تک پڑھ کر یعنی جو پہلی التحیات ہے 2 رکعت کے بعد جو ہم التحیات پڑھیں گے وہ مکمل پڑھنے یوم یقوم الحساب تک۔ پھر ہم نے جب تیسری رکعت شروع کرنی ہے تو پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سبحانک اللہم سے۔ تیسری رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنی ہے اور پہلی رکعت میں بھی سبحانک اللہم پڑھنی ہے، جو سنت غیر مؤکدہ ہے۔ جب تیسری رکعت شروع کریں گے سبحانک اللہم پڑھیں گے، ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی ایسے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ ہم سورت بھی ملائیں گے، پھر التحیات پڑھ کے پھر ہم سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے نماز کا۔ تو برائے مہربانی ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا طریقہ تو سیکھیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ نہیں ہمیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیو اس کی طرف بھی توجہ دو کہ ہمیں جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کا طریقہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا، تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کی ابلاغ و تبلیغ اس پر عمل کرنے کی توفیق